السلام علیکم ورحمۃ اللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ الاسراء کرنی ہے اور اس کی آج آیت نمبر 11 سے انشاءاللہ کرنا ہے۔ پڑھتے ہیں۔ اور یدعو الانسان، پکارتا ہے انسان، بالشر، شر کو، یعنی شر کی دعا مانگتا ہے، دعاءہ، اس کی خیر، بالخیری، جیسے اس کی دعا بالخیری جیسا کہ خیر کی ہوتی ہے، یعنی انسان برائی کے لیے بھی ایسے ہی دعا کرتا ہے جیسے اس کی دعا خیر کو مانگنے کے لیے ہوتی ہے۔ وکان الانسان، اور ہے انسان، عجولا، جلد باز۔ تو انسان برائی کے لیے ایسے دعا کرتا ہے جیسے بھلائی کے لیے کرتا ہے، دراصل انسان بڑا ہی جلد باز واقع ہوا ہے۔ تو یہاں اس آیت سے اب یہ ذکر ہو رہا ہے کہ انسان کی فطرت کیا ہے کہ جب اسے کوئی سانحہ پیش آتا ہے تو فوراً بد دعا شروع کر دیتا ہے، خواہ وہ بد دعا اس کے دشمنوں کے حق میں ہو یا اس کے اپنے حق میں ہو، ٹھیک ہے، یا اپنی اولاد وغیرہ کے حق میں ہو۔ پھر وہ یہ بھی چاہتا ہے کہ اس کی دعا جلد قبول ہو جائے، دعاءہ بالخیر، یعنی ایسے جلد قبول ہو جائے جیسے اس کو جلد از جلد خیر چاہیے ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس میں دیکھیں کہ خیر کے بجائے شر مانگنا ایسا کب ہوتا ہے؟ جیسے بھی میں نے بتایا، جب انسان کو سانحہ پیش آتا ہے، یعنی کوئی مصیبت آ گئی یا کسی سے آپ کو تکلیف پہنچی تو آپ جلدی جلدی اس کی موت کی دعائیں مانگنا شروع ہو جاتے ہیں کہ یا اللہ یہ مر جائے تو یہ مصیبت ٹل جائے گی، یعنی جو مجھے تکالیف اس سے پہنچ رہی ہیں، چاہے وہ اپنا آپ کا کتنا ہی بعد میں خیر خواہ ہو اور پہلے بھی رہ چکا ہو، اور لیکن انسان کا کیا حال ہے کہ وہ یہ نہیں سوچتا، نتائج سے بے خبر ہو کر، انجام سے بے خبر ہو کر برائی کو ایسے مانگتا ہے جیسے اپنے لیے خیر کو مانگ رہا ہو، ٹھیک ہے۔ یعنی خیر کا تو انسان حریص ہے نا، لیکن بعض اوقات وہ شر کا بھی حریص ہو جاتا ہے، اور سم ٹائمز تو اسے پتہ نہیں ہوتا کہ وہ کیا مانگ رہا ہے، تو بعض اوقات وہ کس وجہ سے ایسا انسان کرتا ہے، وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، عجلت کی وجہ سے، جو تکلیف آئی ہے وہ اس سے برداشت نہیں ہو رہی، ٹھیک ہے۔ جیسے اگر بیماری آ گئی بہت شدید تو اپنے لیے موت کی دعائیں مانگنا شروع کر دینا، اپنی اولاد کی طرف سے تکالیف پہنچنا شروع ہو گئی تو ان کی موت کی دعائیں مانگنا شروع ہو جانا، یا ان کے لیے بد دعائیں کرنا شروع ہو جانا، یا اسی طرح بعض اوقات ہمیں اپنے رشتہ داروں سے، ہم نے ساری عمر ہمیں خیر ملی ہوتی ہے لیکن کبھی کوئی شر مل جائے، جیسے گھروں میں ہی دیکھیں، بہو ساس کا معاملہ ہے یا کچھ اور معاملات، یا کوئی بھی آپ لے لیں، ورک پلیس پہ آپ دیکھ لیں کہ وہاں پر آپ جاب کر رہے ہیں تو وہاں پر لیکن کسی شخص سے جو ہی کوئی شر پہنچا تو آپ اس کے لیے بد دعائیں کرنا شروع ہو گئے۔ تو اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ انسان کی طبیعت میں عجلت ہے، اور بعض اوقات انسان اپنے لیے کوئی دعا مانگ رہا ہوتا ہے اور وہ اس کی خواہش کی وجہ سے ہوتی ہے، ٹھیک ہے، خواہش سے مغلوب ہو جاتا ہے، لیکن اس کو نہیں پتہ ہوتا کہ یہ جو اس کی دعا ہے یہ دراصل شر کی دعا ہے، یہ اس کو شر پہنچانے والی ہے، حالانکہ وہ اس کو خیر سمجھتے ہوئے مانگ رہا ہے کہ مجھے یہ جلدی مل جائے۔ مثلاً بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ کسی کی شادی نہیں ہو رہی تو ہم کتنے حریص ہو جاتے ہیں نا کہ فلاں کی شادی ہو جائے، اور ہم بار بار ایک ہی جگہ ہماری سوئی پھنسی رہتی ہے، ہم دوسرے کام بھی کر رہے ہیں لیکن ہماری دعا کا محور ہی یہ بن گیا۔ یا جیسے آج کل اور پہلے زمانے سے ہی چلا آ رہا ہے کہ لڑکا نہیں ہوا، ٹھیک ہے، تو لڑکوں کے لیے مائیں اتنی زیادہ دعائیں مانگتی، اتنے وظائف کرتی ہیں کہ بعض اوقات وہ یعنی یہ بھی بھول جاتی ہیں کہ ایسے در پر چلی جاتی ہیں جہاں پر جا کے مانگنا شرک بن جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اور ان کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ جس اولاد کو اللہ نے مجھے نہیں عطا کیا، اللہ جانے وہ بڑی ہو کر میرے لیے کتنے شر کا باعث بنتی۔ سورہ کاف میں ہم ہر جمعے کو وہ واقعہ پڑھتے ہیں نا کہ وہ بچہ، اس کو کیوں قتل کر دیا خضر علیہ السلام نے، کہ وہ بچہ بڑا ہو کر اپنے ماں باپ کے لیے آزمائش بن جاتا، اور اللہ تعالیٰ چاہتے تھے کہ اس کو اس کی جگہ پر ایک صالح اولاد عطا فرما دیتے، ٹھیک ہے۔ تو بس انسان کی طبیعت میں ایسی عجلت ہے کہ وہ اس طرح کرتا ہے، ٹھیک ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس کی فطرت یاد کرائی ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ اس میں سب سے بڑھ کر تو مشرکین مکہ میں ہی دیکھیں، ابو جہل نے اپنے حق میں بد دعا کی تھی، اس نے کہا تھا کہ اللہ اگر یہ نبی اور یہ قرآن برحق ہے تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا۔ اس طرح بعض اوقات مسلمان بھی کفار مکہ سے سختیاں برداشت کرنے پر بعض دفعہ بد دعا کر دیا کرتے تھے، حالانکہ انہی لوگوں میں سے اکثر بعد میں ایمان بھی لے آئے تھے، ٹھیک ہے۔
تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی حکیم اور علیم ہے، اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں کہ اگر انسان کی یہ یعنی بظاہر نظر آنے والی جو خیر کی دعائیں ہیں وہ قبول ہو جائیں تو ہمیں بعد میں کتنا شر پہنچے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں کس طرح سے بچا کے رکھتے ہیں ان دعاؤں کی قبولیت کو روک کر۔ اسی طرح بعض اوقات ہمیں تو نہیں پتہ چل رہا ہوتا کہ جس کے جو بدعا ہم کر رہے ہیں اس کے نتائج کیا ہیں، ہم تو انجام سے غافل ہو کر عجلت بازی میں ایسا فعل کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ہم پر کتنے رحیم و کریم ہیں کہ وہ ہماری جلد بازی پر اس طرح سے جلد بازی نہیں کرتے، ٹھیک ہے۔ اور وہ حدیث آتی ہے نا کہ العجلۃ من الشیطان، کہ عجلت جو ہے وہ شیطان کی طرف سے ہے، الانات من اللہ، کہ الانات یعنی کامنس جو ان سی ہے، پرسکون ہونا، تحمل، بردباری، یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ تو اور عموماً فطرت کیا ہے انسان کی کہ وہ جلد باز ہوتا ہے، تو اس کو یہ بھولنا نہیں چاہیے کہ یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔ تو بنیادی طور پر یعنی انسان کو اس کی فطرت سے آگاہ کیا گیا ہے، لیکن ہم نے کیا کرنا ہے، یہ عجلت پسندیدہ بھی ہوتی ہے بعض معاملات میں، نیکی کے معاملات کو بڑھ کر لینا اس سے پہلے کہ شیطان اس کی راہ میں رکاوٹ ڈال دے۔ لیکن جہاں پر مصائب آ گئے ہیں وہاں پر برداشت سے کام لینے کا حکم دیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور صبر ہے جو کہ انسان کو بلند درجات پر عطا فرما دیتا ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، اور بنایا ہم نے رات کو اور دن کو آیتین، دو نشانیاں، فَمَحَوْنَا، تو ہم نے مٹا دیا آیت اللیل، رات کی نشانی کو، وَجَعَلْنَا آیت النہار، اور بنایا ہم نے دن کی نشانی کو، مبصرۃً، روشن، لِتَبْتَغُوا، تاکہ تلاش کریں وہ فضل من تم تلاش کرو فضل میں ربکم، اپنے رب کا، وَلِتَعْلَمُوا، اور تاکہ تم جان لو، عدد السنین والحساب، سالوں کی گنتی اور حساب، وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا، اور ہر چیز کو کھول کر بیان کیا ہے ہم نے اس کو کھول کر بیان کرنا۔ تو رات کو اللہ تعالیٰ نے بنایا اور دن کو بنایا، یہ دونوں بڑی بڑی نشانیاں ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قدرت اور اس کی عظمت کی یاد کراتی ہیں، اور ان دونوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے کے متضاد بنا دیا۔ یعنی فَمَحَوْنَا آیت اللیل، رات کی نشانی کو مٹا دیا، محو کر دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ایک نام ماہی ہے نا، کیونکہ وہ اس کا مٹانے آئے تھے جہالت اور شرک کی تاریکیوں کو۔ تو آیت اللیل، رات کی نشانی کو تو اللہ تعالیٰ نے اندھیری بنا دیا، ٹھیک ہے، چھپی ہوئی ہے، پوشیدہ ہے، ٹھیک۔ وَجَعَلْنَا آیَةَ النَّهَارِ مُبْصِرًا، اور دن کی نشانی کو روشن کر دیا، ٹھیک ہے، روشن کر دیا، اور روشن کرنے والی ہے۔ اور اس میں سورج کو ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے پورے دن کو روشن کر دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس میں کیا ہے کہ رات کی نشانی اگرچہ کہ رات ہے اور اس میں اندھیری ہے اور اس کو مٹا دیا، لیکن وہ ہے تو ہمیں دن کی پہچان ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس سے اور آپ یہ دیکھیں کہ پہلے رات کا ذکر آیا، اور پہلے ہوتی بھی رات ہی ہے، پھر دن آتا ہے۔ تو اسی سے آپ یہ دیکھیں کہ جیسے ان مع العسر یسرا، تنگی کے ساتھ آسانی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو رات ہے وہ کبھی کبھار گلومی ہو جاتی ہے، انسان تنگ پڑتا ہے، لیکن وہ اس کے ساتھ ہی آسانی ہے کہ دن پھر روشن ہو جاتا ہے۔ اور پھر یہ کہ بعض اوقات ہمیں ابھی جیسے شر کی بات ہوئی نا، اور سورہ البقرہ میں بھی ہم نے پڑھا تھا کہ بعض اوقات انسان اپنے لیے شر مانگ رہا ہوتا ہے لیکن اس میں خیر ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور خیر مانگ رہا ہوتا ہے حالانکہ اس میں شر ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو بعض اوقات ہم پر اب یہ رات کی نشانی سے آپ یہ دیکھیں کہ ہم پر کبھی کبھار مصائب اور آلام آ رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ بھی انسان کی تربیت کے لیے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو وہ بھی ایک نشانی ہوتے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی آسانی لگی ہوئی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ کیوں آپ یہ دیکھیں کہ بعض اوقات طبیعت میں بڑی سستی ہوتی ہے، لیکن کوئی مصیبت آ پڑتی ہے تو کیسے انسان چست ہو جاتا ہے، اور وہ کام جو رکے ہوئے ہوتے ہیں وہ بھی پورے ہونا شروع ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ دراصل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ایک وہ سلسلہ ہے جو ہمارے لیے چلا ہوا ہے اور ہماری ہی بہتری کے لیے ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر یہ کہ اس میں آپ یہ دیکھیں کہ بے شمار فائدے دونوں ہی چیزوں میں، چاہے رات ہے یا دن ہے۔ رات کے وقت انسان آرام کر لیتا ہے، اور دن کے وقت کیا ہے، لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَبِّكُمْ، تاکہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو، ٹھیک ہے۔ اور پھر ساتھ ہی اور کیا فائدے ہیں، وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ، اور تاکہ تم سالوں کی گنتی اور حساب کو جان رکھو۔ تو سالوں کی گنتی ہمیں کس طرح سے پتہ چلتی ہے، رات آتی ہے، دن آتا ہے، پھر اس طرح سے چکر چلتا رہتا ہے حتیٰ کہ مہینے گزرتے ہیں، پھر سال گزرتے ہیں۔ تو ایک شمسی تقویم ہے اور ایک قمری تقویم ہے، تو اس سے ہمارے سارے فرائض جڑے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ ساتھ ہی آ رہا نا والحساب، کے حساب لگانا، تو ہم دن کے وقت میں مختلف اوقات میں ہماری نمازوں کا حساب لگاتے ہیں نا ہم،
ٹھیک ہے، جیسے رات کی دھاری صبح کی دھاری سے الگ ہو جاتی ہے جب، تو اس وقت پھر ہمارا فجر کا وقت شروع ہو جاتا ہے، پھر سورج کے طلوع ہونے پر فجر کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح زوال کا وقت ہے کہ جب سایہ بالکل برابر آ جاتا ہے، تو اس وقت سایہ بالکل برابر آ جاتا ہے تو اس وقت نماز نہیں ہے، لیکن اس کے بعد جو ہی وہ سوئی کے برابر بھی یعنی آگے چلا جاتا ہے تو سایہ پڑنا شروع ہو جاتا ہے، تو اس وقت ظہر کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اور پھر وہ انسان کے قد کے برابر رہتا ہے، اور اسی طرح یعنی چیز کے پورے قد کے برابر رہتا ہے، اور وہی وقت ہوتا ہے جب عصر کا شروع ہو جاتا ہے، اور اس طرح عصر کا وقت انسان کے یعنی 2 سایوں تک رہتا ہے یا کسی بھی چیز کے، سبحان اللہ۔ تو اس کے ساتھ ہی آپ یہ دیکھیں کہ مغرب کا وقت ہے، تو اس میں جب سورج ڈوبنا شروع ہو جاتا ہے، ڈوب جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور جب شفق کی سرخی بالکل ختم ہو جاتی ہے تو پھر وہ رات کا وقت ہے۔ تو یہ سارے کیا ہے، یہ ہمارے لیے حساب ہے، اس طرح ہم حساب لگاتے ہیں، عدد السنین والحساب۔ اور اسی طرح سالوں کی گنتی میں آپ یہ دیکھیں کہ نماز کے بعد اب ایک ایک کر کے بات کر لیتے ہیں، جیسے زکوٰۃ ہے، تو زکوٰۃ بھی اگر آپ نے دینی ہے تو صاحب زکوٰۃ کو سال کا اندازہ کرنا ہے کہ سال گزر جائے، ٹھیک ہے، اور اسی طرح فصلوں کی پیداوار ہے تو اس میں اس کو مہینوں کا اندازہ کرنا ہے، یا فصل جب پک جاتی ہے تو وہ اس کا الگ حساب ہوتا ہے، ٹھیک۔ اور اسی طرح رمضان، قمری تقویم، اور آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے خود حساب کا ذکر یہاں پہ کیا ہے، لیکن ہمارا کیا حال ہے کہ ہم اتنا حساب پڑھتے ہیں، اسپیشلسٹ بچے بن جاتے ہیں، لیکن ان کو اپنے دین کا حساب نہیں کرنا آتا۔ یعنی آپ یہ دیکھیں کہ فرائض تو ہم نے کرنے ہی کرنے ہیں نا، جو بھی مسلمان ہوتا ہے اس نے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جہاں وہ یہ چیزیں تو پوری کرنی ہے نا اس نے، ٹھیک ہے، تو اس کے لیے حساب کی کتنی ضرورت ہے، لیکن ہمارے بچوں کو بلکہ ہمیں بھی، ہم شمسی تقویم پر ایسے چل پڑے ہیں کہ ہمیں قمری مہینوں کا پتہ ہی نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، اور اگر اس کا نہ پتہ ہو تو پھر رمضان کا کیسے پتہ چلے گا، اور پھر رمضان نہیں تو عیدوں کا کیا شمار ہے، اسی طرح ذوالحجہ کے پہلے 10 دنوں کی فضیلت ہے وہ کیسے معلوم ہو، اور اسی طرح محرم جو پہلا مہینہ ہے وہ اس کے روزے پہلے فرض تھے، یعنی رمضان کے روزے فرض کرنے سے پہلے محرم کے روزے رکھے جاتے تھے، پھر جب فرض روزے آگے تو محرم کے روزوں کی فضیلت کم نہیں ہوئی، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نفلی روزوں میں محرم کے روزے ہی زیادہ رکھتے تھے۔ اور اسی طرح ایام بیز ہیں، ہر مہینے میں جو 3 روزے نفلی ہیں وہ رکھنے، اسی طرح پیر اور جمعرات کا روزہ رکھنا، تو یہ سب کچھ کہاں سے پتہ چلے گا؟ سالوں کی گنتی اور حساب سے، ٹھیک ہے، یہ اس کا علم انسان حاصل کرے اور یہ انہی چیزوں سے حاصل ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح سے یہ پچھلی آیت سے بھی جڑی ہوئی ہے، کیونکہ فرمایا نا وَقَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، ہے انسان جلد باز۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ چیزیں الٹ پلٹ کے لاتے رہتے ہیں، دن آتا ہے، رات آتی ہے، اسی طرح آسائشیں آتی ہیں، تنگیاں بھی آتی ہیں، اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں امہال اور تدریج کا قانون کام کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر رات کی تاریکی ہی ہر دم رہے تو پھر انسان کیا کر سکتا ہے نا، اور نہ ہی اس کو کسی یعنی جو چینج جس سے وہ فائدہ اٹھاتا ہے وہ بھی نہ حاصل ہو۔ اسی طرح اگر دن کی روشنی ہی ہر وقت رہے تو پھر بھی اس کی وہ اس طرح سے قدر نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح آپ یہ دیکھیں کہ موسموں میں بھی جو تبدیلی آتی ہے وہ بھی بتدریج آ رہی ہوتی ہے، ہر کام بتدریج ہو رہا ہوتا ہے، لیکن انسان کی جلد باز طبیعت کیا چاہتی ہے کہ یہ فائدہ مجھے جلد مل جائے، یہ چیز مجھے جلد مل جائے۔ انسان کا تو یہ حال ہے کہ ادھر وہ بچے کے پیدا ہونے کی دعا مانگتا ہے اور ادھر مائیں دعائیں کرتی ہیں کہ اب یہ بڑا کب ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو لیکن یاد رکھیں کہ اللہ کے ہر قانون میں تدریج اور امہال کا یعنی ایک باقاعدہ ایک تدریج ہے، اور اسی میں کئی فائدے ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی ہماری اپنی فطرت میں بھی نہیں ہے کہ ہم اتنے جلد باز ہو کے اللہ کے فیصلوں کو سہ سکیں۔ اگر ہماری جلد بازی کے جواب میں اللہ تعالیٰ بھی اس طرح فیصلے صادر کرنے لگے تو ہماری تو قواعد اتنے نہیں ہیں کہ ہم ان کا مقابلہ کر سکیں، ٹھیک ہے۔ اور پھر فرمایا وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا، اور ہر چیز کو ہم نے کھول کھول کر بیان کیا، کھول کھول کر بیان کرنا، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا ہے۔ یہاں ہر چیز سے مراد وہ چیزیں ہیں جن کو ان کی ضد سے پہچانا جاتا ہے، یعنی رات کے مقابلے میں دن ہے، تاریکی کے مقابلے میں روشنی ہے، حرارت کے مقابل ٹھنڈک ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو اس اختلاف سے ہی یہ دنیا کا کارخانہ قائم ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو تمام چیزوں کو کھول کھول کر ہمارے لیے بیان کر دیا تاکہ انسان اپنی آخرت کی تیاری کر سکے، ٹھیک ہے۔ یعنی سب کچھ یہاں پر، اور پھر اسی طرح آپ یہ دیکھیں
کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حق و باطل کو بھی کھول کھول کر بیان کر دیا ہے، ٹھیک ہے. جو چاہے تو حق کو قبول کر لے اور اپنی کامیابی حاصل کر لے، جو چاہے تو باطل کو قبول کرے اور اپنے لیے خسارے کا باعث بن جائے، ٹھیک ہے. اور یہاں پر ایک جو بات گرامر کے حوالے سے ہے وہ یہ ہے کہ فصلناہ تفصیلا، جب کسی فقرے میں فعل کے مادے سے اسم کو لایا جاتا ہے، یعنی آگے آتا ہے نا، یعنی سوری مفعول جب فعل کے مادے سے آتا ہے تو وہ مفعول مطلق ہوتا ہے اور وہ بات میں تاکید پیدا کرنے کے لیے آتا ہے، ٹھیک ہے. یہ قرآن کا یا عربی زبان کا ایک انداز ہے، آپ آگے بھی اس کو پائیں گے. یعنی بات یہاں پہ بھی ختم ہو سکتی تھی وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ، کہ ہم نے ہر چیز کو کھول کر بیان کیا، لیکن تفصیلہ کہہ کر اس پر زور اور تاکید دی گئی ہے، ٹھیک ہے. یعنی اگر کسی فقرے میں فعل کے مادے سے مفعول لایا جائے، یعنی یہ دیکھیں نا فا صاد لام ہے نا اس کا روٹ ورڈ، ٹھیک ہے، وہ اس کے فعل کا مادہ ہے، تو اسی سے تفصیلہ لایا گیا ہے جو اس کا مفعول مطلق ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد اگلی آیت کرتے ہیں. وَكُلَّ انسان، اور ہر انسان کے ساتھ الزمناہ، لازم کر دیا ہے ہم نے اس کو طائرہ، اس کی قسمت، یا طائرہ اس کی قسمت. طائر جو ہے نا بیسیکلی پرندے کو بھی کہتے ہیں. مشرکین مکہ پرندے اڑا کر اپنی حالت، وہ قسمت کا حال معلوم کرتے تھے نا، تو اس کے لیے بھی اس سے آتا ہے، ٹھیک ہے. تو طائر کیا ہے، یا جو بھی انسان کی قسمت ہے اس کا جو بھی یعنی کہ ہونے والا ہے اس کے ساتھ، فی عنقی، اس کی گردن میں، وَنُخْرِجُ لَهُ، اور نکالیں گے ہم اس کو اس کے لیے یوم القیامت، قیامت کے دن، کتابًا، ایک کتاب، یلقاہ، وہ پائے گا اس کو، منشورہ، کھلی ہوئی. نون شین را اس کا روٹ ہے، یعنی نشر کی ہوئی، کھلی ہوئی. یہ جو نشر کرنا ہے یہ بات کے لیے آتا ہے، یا نعمتوں کے نشر کرنے کے لیے، اسی طرح کپڑے کے نشر کرنے کے لیے بھی، یا صحیفے پھیلا دیے جائیں گے اس کے لیے یہ لفظ آتا ہے، ٹھیک ہے. تو اس آیت کو دیکھ لیتے ہیں. تو طائر کا لغوی معنی پرندہ ہے اور اس کا دوسرا معنی شومئی قسمت ہے. تو یہاں پر دراصل انسان کا اعمال نامہ مراد لیا گیا ہے جو اس کی گردن کے ساتھ لگا ہوا ہے. اس سے مطلب یہ ہے کہ اس کو پہلے اس طرح سے سمجھ لیں کہ انسان کی فطرت کیا ہے. انسان کی فطرت یہ ہے کہ جو بھی اس پر آ پڑتی ہے نا وہ اس کا ذمہ دار لوگوں کو ٹھہرانے لگتا ہے، اور بعض اوقات وہ اللہ سے ہی شاکی ہو جاتا ہے کہ اللہ نے میرے ساتھ کیا کیا، ٹھیک ہے. لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس کی قسمت، اس کا اعمال نامہ تو اس کی گردن کے ساتھ لٹکا ہوا ہے، اس کی عنق میں ہے، اس کے ساتھ، اس کے اندر موجود ہے. یہ اس کا اعمال نامہ ہے دراصل، یعنی اس کی بدبختی یا نیک بختی کا ریکارڈ باہر کی دنیا میں نہیں بلکہ وہ انسان کے اندر موجود ہے، ٹھیک ہے. تو اسی مضمون کو اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے مقام پر فرمایا، بل الانسان علی نفسہ بصیرہ ولو القی معاذیرہ، انسان اپنے آپ پر خود ہی دلیل ہے اگرچہ اپنی بے قصوری کے لیے بہانے پیش کرے. تو اس کا ایک پہلو تو یہ ہے کہ انسان اپنے اعمال کا خود ہی ذمہ دار ہے. قیامت والے دن شیطان بھی اس بات سے بری و ذمہ ہو جائے گا کہ میں نے اس کو کچھ کروایا تھا، اس نے تو صرف وسوسے ڈلوائے تھے. اور اسی طرح یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ پیئر پریشرز تھے یا ماحول کا اثر تھا یا کچھ بھی، تو وہ بھی کیا ہوتا ہے، دراصل ہم اپنی خواہش نفس کو الہ بنائے ہوئے ہوتے ہیں اور ہم وہ عمل کر بیٹھتے ہیں، ٹھیک ہے. تو اور اس کے ساتھ ساتھ ہم جانتے ہیں کہ جو گردن میں لٹکا ہوا ہے نا، اس کا ایک پہلو تو یہ ہے کہ انسان کے دائیں بائیں 2 فرشتے ہر وقت موجود رہتے ہیں جو اس کا ہر چھوٹا بڑا عمل لکھ رہے ہیں، اور اس کا یہ اعمال نامہ تیار ہوتا جا رہا ہے، اور یہی تو کتاب و سنت سے ثابت ہے. اور موجودہ تحقیق سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ انسان جو بھی کام کرتا ہے یا زبان سے نکالتا ہے اس کے اثرات اس کے بدن پر مرتب ہوتے ہیں اور فضا میں بھی محفوظ رہ جاتے ہیں اور مدت مدید تک قائم رہتے ہیں. اگلے ہی دن میں ایک اور بھی ریسرچ سن رہی تھی کہ سائیکالوجی کا ایک اصول ہے کہ انسان بچپن سے لے کر اپنی موت تک جو کچھ بھی دیکھتا سنتا ہے وہ اس کے دماغ میں محفوظ ہو جاتا ہے، یعنی ایک پکچر کھنچ جاتی ہے. سبحان اللہ. اور پھر باہر پتہ کیا آتا ہے، باہر وہی آتا ہے جو اس کے دماغ سے کانوں کے ذریعے گیا ہوتا ہے یا آنکھوں کے ذریعے اس کی آنکھوں نے دیکھا ہوتا ہے اور اس کی پکچر بنائی ہوتی ہے، ٹھیک ہے. اور یہ بات جب ہم حفظ کرتے ہیں تو اس میں بھی ہمیں لوگ کہتے ہیں نا کہ 10 دفعہ تصویر بناؤ، یعنی 10 دفعہ پڑھو قرآن دیکھ کے، 100 دفعہ پڑھو قرآن دیکھ کے.
تو کیسے وہ، کیونکہ کیا ہوتا ہے کمپیوٹر میں بھی آپ مختلف جگہوں پر اپنا ڈیٹا سیو کر دیتے ہیں نا، اسی طرح جو چیز آپ نے اپنے اندر بسانی ہے نا، دماغ میں رکھنی ہے، تو اس کو مختلف جگہوں پہ سیو کریں، بار بار پڑھیں، بار بار اس کو آنکھوں سے گزار دیں. تو آپ یہ دیکھیں کہ آپ وہی ہوتے ہیں جو آپ نے دیکھا سنا ہوتا ہے، جس میں آپ کے انٹرسٹ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ کتنی خطرناک بات ہے کہ اور پھر یہ کہ بعض اوقات ہم کہتے ہیں نا، جیسے ابھی آیا بلو القا معاذیرہ، چاہے وہ بہانے کرتا پھرے لیکن وہ ہوتا وہی ہے جو اس نے کیا ہوتا ہے، اندر سے جو بھی وہ ہوتا ہے نا، وہی اس کے اعمال ظاہر ہو رہے ہوتے ہیں. تو واقعی یہ کتنی خطرناک بات ہے کہ ہم کیا دیکھتے ہیں، کیا سنتے ہیں. کیونکہ دماغ کے نا 3 حصے ہوتے ہیں نا دماغ میں، آپ کے شعور کے، کانشیس کے. ایک جو ہے وہ آپ کا کانشیس ہے، ایک سب کانشیس ہے، اور ایک پھر پیچھے ان کانشیس ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو جو کام آپ روزمرہ زندگی میں کر رہے ہیں وہ تو آپ کے کانشیس میں ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ کو پتہ ہے صبح اٹھنا، نماز پڑھنی، یہ کرنا وہ کرنا. ٹھیک، جو تو چیزیں تھوڑی پرانی ہو جاتی ہیں وہ سب کانشیس میں چلی جاتی ہیں، اور جو آپ کو یعنی مزید پرانی ہے یا آپ کو اچھی نہیں لگتی، وہ آپ اس کو انکانشیس میں ایسے ہی ڈال دیتے ہیں. لیکن ہوتا کیا ہے کہ جب آپ کوئی عمل کرتے ہیں نا، تو وہ آپ کے کانشیس کا اثر نہیں ہوتا، وہ آپ کے سب کانشیس کا اثر ہوتا ہے. اور آپ سے بعض اوقات آپ حیران ہوتے ہیں کہ میں نے یہ کام کیسے کر دیا. بھائی وہ آپ نے جو کچھ لیا سنا ہے نا، اس سے ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ سب کچھ ہمارے ساتھ لگا ہوا ہے. ہم چاہے اس کو جتنا بھی جھٹلاتے پھریں، ہم پورا اختیار رکھتے ہوتے ہیں اعمال پر، اور ہم وہ کر رہے ہوتے ہیں. سیکھنے کی بات یہ ہے کہ ہم دوسروں کو بلیم نہیں کر سکتے کہ فلاں نے پکڑ کے مجھے روک دیا تھا کہ میں آج نماز نہ پڑھوں یا یہ کام نہ کروں نیکی کا. ٹھیک ہے، اور فلاں گناہ تو فلاں کے کہنے سے ہو گیا. تو یہ آپ یہ دیکھیں کہ یہ چیزیں تو ہماری جان ہی نہیں چھوڑیں گی. قیامت والے یعنی جب ہم مر کے اٹھائے جائیں گے تو ہمارے دل اسی جو کچھ دلوں میں ہوگا وہ حاصل کر لیا جائے گا، دل اسی حال پہ بند ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نخرجو لہو یوم القیامتی، تو قیامت کے دن ہم نکالیں گے اس کے لیے ایک کتاب یلقاہ منشورہ. وہ کتاب پھر اس دن سامنے آ جائے گی، وہ کتاب جس سے ہم سم ٹائم بھاگتے ہیں. کوئی گناہ ہو جائے ہم اس کو ادھر ادھر چھپاتے پھرتے ہیں، کسی کو نہیں بتاتے، توبہ کی طرف بھی نہیں آتے، رجوع بھی نہیں کرتے. لیکن وہ لکھا تو وہیں پہ ہی ہے نا، وہ ہٹا تو نہیں ہم سے. ٹھیک ہے، تو بلکہ اسی طرح کوئی معاملہ آپ کو پیش آ جائے نا، تو اس کو دماغ میں ایسی پھینک نہ دیا کرے، وہ پھر بعد میں آ کر انسان کی زندگی میں اس کو تنگ کرتا ہے. اس کا کوئی حل نکال کے اس کو کہیں ادھر ادھر ڈالا کرے. صحیح ہے، اب اتنا لمبا ٹائم نہیں ہے کہ یہ سائیکالوجی کا یہ رول سمجھاؤں، لیکن یہ ہے کہ یہ کتاب تو ساتھ جڑی ہوئی ہے. یعنی اگر انسان اس بات کو ادراک کر لے نا دنیا میں، تو کیسے ہمارا عمل پلٹ جائے، ہماری سستی ساری اڑنچھو ہو جائے کہ کیا میں اللہ کو جواب دوں گی کہ فلاں نماز کیوں نہیں تھی پڑھی، فلاں نیکی کا کام کیوں نہیں تھا کیا. ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد فرمایا اقرا کتابک، اس کو کہا جائے گا پڑھ اب اپنی کتاب. کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، کافی ہے اپنے نفس کو آج کے دن تو خود پر حساب لینے والا. یعنی یہ تو آج اپنی کتاب کو خود ہی پڑھ، اور تجھے خود ہی پتہ چل جائے گا کہ تمہارا کیا معاملہ ہے، تمہارا کیا یعنی نتیجہ نکلا ہے. بعض اوقات یہ ہوتا ہے نا، کسی بچے کو آپ پڑھا رہے ہوتے ہیں تو وہ کچھ ایسا سبق پڑھتا ہے کہ آپ اس کو ناراض بھی نہیں کرنا چاہ رہے ہوتے، تو آپ کیا کہتے ہیں، ریٹ یور سیلف، اپنے آپ کو ریٹ کرو. تو وہ پھر بچے کو بھی پتہ چل جاتا ہے کہ ٹیچر کیا کہنا چاہ رہی ہیں. تو وہ پھر کبھی ہینڈز اپ کرتا ہے، ہینڈ ڈاؤن کرتا ہے، پھر کبھی مڈ میں کرتا ہے. ٹھیک ہے نا، اب یہ یہاں پہ سائن لینگویج چلتی ہے، اوپر کو انگوٹھے کا اشارہ کرو کہ ویری گڈ، نیچے کو کرو تو ناٹ گڈ، اور سائڈ پہ کر دو تو 50-50. تو بالکل اسی طرح یہ صورتحال ہے. کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، کتاب نامہ تو تیرے اپنے پاس ہے، اعمال نامہ جو کچھ تو نے کیا سب کچھ آ گیا ہے. نیتیں وہاں پر ظاہر ہو گئیں، جس نیت سے کیا تھا، جتنی ایفرٹ لگائی تھی، سب کچھ وہاں پر آ گیا. اب تو خود ہی حساب لینے کو کافی ہے. من اہتدیٰ، تو جو کوئی ہدایت پائے، فإنما، تو بے شک یہتدی، وہ ہدایت پاتا ہے، لنفسہ، اپنے نفس کے لیے ہے. اور پھر یہ جو اب بتایا جا رہا ہے نا، اور ہماری بھلائی کی جا رہی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کو تو کوئی فائدہ نہیں دینے والی. ہماری نمازیں تو اللہ تعالیٰ کی بڑائی میں ذرا برابر اضافہ نہیں کرتی، اور نہ ہی ہماری نافرمانی اس کی بڑائی میں کوئی کمی کرتی ہے. یہ تو انسان اپنی ہی جان کے لیے ہدایت پاتا ہے. ومن ضل، اور جو بھٹک گیا، فإنما یضل علیہا، تو جو کوئی بھٹکتا ہے وہ بھی اپنے ہی بار کو بھٹکتا ہے. یعنی جو گناہ وہ حاصل کرے گا وہ کسی پر نہیں ڈال سکے گا. ہر کوئی اپنی جزا و سزا کا خود ذمہ دار ہے، جو کرے گا وہی بھرے گا. قانون جزا و سزا کا اللہ کے ہاں ایک سخت قانون ہے
کہ دنیا میں تو ہم ہینکی پینکی کر جاتے ہیں، کچھ ادھر کر دیا، لیکن وہاں پر کسی کے گناہ کا بار دوسرے کی طرف منتقل نہیں ہو سکتا، اور جتنا کسی نے گناہ کیا ہوگا اسے اتنی ہی سزا ملے گی، اس سے بڑھ کر نہیں ملے گی، نہ ہی کسی دوسرے کا اس کا سر پر ڈال دیا جائے گا۔ اور پھر یہ کہ پھر فرمایا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، اور نہ ہی بوجھ اٹھائے گا کوئی بوجھ اٹھانے والا بوجھ دوسرے کا، یعنی کسی کے گناہ کا بار کسی دوسرے شخص پر نہیں ڈالا جائے گا۔ ہم اپنے گناہوں کا بار سوسائٹی پر، حکومت پر ڈال کر بریو ذمہ نہیں ہو سکیں گے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہر ایک سے فرداً الگ الگ باز پرس ہوگی، ٹھیک ہے؟ کوئی یہ نہیں کہہ سکے گا کہ بھئی حکومت مسلمان نہیں تھی، جیسے کچھ عورتیں کہتی ہیں نا کہ کیوں نہیں حکومت ہی ایک قانون پاس کر دیتی کہ پردہ کیا جائے تو ہم سب پردہ کریں۔ بھئی یہ تو مطلوب ہی نہیں ہے، تمہارا اختیار ہے، تم کرو، تم اس کو استعمال کر کے پردہ کرو، ٹھیک ہے؟ یہ اگر ڈنڈے کے زور سے کوئی تمہیں پردہ کروا دیتا ہے تو یہ کہاں کا پردہ ہے؟ ایسا پردہ تو مطلوب ہی نہیں ہے، بلکہ ساتھ ساتھ ایمان کی دل کی حالت چیک کی جا رہی ہے نا۔ تو ہر شخص فرداً اللہ کے ہاں جواب دہ ہوگا۔ تو سمجھ کے آ رہی ہے کہ انسان اپنے عمل پر نظر رکھے۔ فرمایا وما کننا معذبین حتی نبعث رسولا، اور نہیں ہم عذاب دینے والے یہاں تک کہ رسول بھیج دیں۔ تو اس سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی بستی کو یا کسی کو عذاب نہیں دیتے جب تک کہ اس کی طرف رسول نہ بھیج دیں جو اس کو بتائے کہ حق اور باطل کیا ہے، یعنی وہاں پر ہمارے کوئی بہانے نہیں کام آئیں گے، ٹھیک ہے؟ نہ تو ہم اپنے گناہوں کا بوجھ کسی پر ڈال سکیں گے، بریو ذمہ ہونا جیسے بہانے لگانا، اور نہ ہی ہم یہ کہہ سکیں گے کہ نہیں مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کیا کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو انسان کو بہت محتاط ہو کے زندگی گزارنی ہے، اپنے کردار پر نظر رکھنی ہے، دوسروں کو نہیں دیکھنا کہ فلاں یہ کر رہا ہے۔ عموماً کیا ہوتا ہے کہ ہم کسی برائی اچھائی کے بارے میں پڑھتے ہیں نا تو فوراً ہماری نظر فلاں پہ چلی جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ اور کچھ نہیں تو آج کل جیسے سینیریو بن گیا، یہ بھی فتنوں کا دور ہے نا، اتنا بڑا یہ فتنہ ہے نا کہ حکومتوں پر نظریں جاتی ہیں، حکومتیں عمال کو لوگ باتیں کرنا شروع ہو جاتے ہیں، کتنی بحثیں کرتے ہیں، اور پھر وہ آن لائن آتی ہیں، پھر وہ عوام کو بھی اپنے اندر گھیرے میں ہیں، لوگوں کو بھول گیا کہ اپنی نمازوں کا بھی حساب دینا ہے، عشاء لیٹ کرتے ہیں، تہجد چھوڑتے ہیں، فجر بھی کچھ پڑھتے ہیں کچھ نہیں پڑھتے، ہے نا؟ تو اصل میں کیا ہے کہ شیطان نے ہماری نظر لگا دی دوسروں کی برائیوں پر، اپنی تو ہمیں برائیاں نظر ہی نہیں آتی، دوسروں کی اچھائیاں دیکھیں، خوبیاں دیکھیں، ٹھیک ہے؟ تاکہ آپ کو کچھ کرنے کا جذبہ ملے اور ان کے ساتھ اچھے تعلق بنانے کا موقع ملے، ٹھیک ہے؟ تو بیسیکلی سبق کیا ہے کہ اپنے افعال اور اعمال پر نظر رکھی جائے۔ اور دوسری بات جو یہ آ رہی ہے وما کننا معذبین حتی نبعث رسولا، تو یہ کیا ہے؟ سزا سے پہلے اتمام حجت، قانون جزا و سزا کا دوسرا اہم جز ہے کہ مجرم کو سزا دینے سے پیشتر اس پر اتمام حجت ضروری ہے، ٹھیک ہے؟ یہ جو ساری عدالت میں پورا کیس چلتا ہے اور اس پر اتمام حجت ہوتی ہے تو پھر اس کو جیل میں ڈالا جاتا ہے یا اس کو سزا دی جاتی ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ بھی کرتے ہیں، دنیاوی عذاب سے پہلے یہ شرط بھی ضروری ہے، اور اخروی عذاب کے لیے بھی اتمام حجت کی یہ شرط ضروری ہے، ٹھیک ہے؟ اور آپ یہ دیکھیں کہ ایک تو ہمارے اندر عہد السطی ہے نا، یہ بھی اتمام حجت ہے، فطری داعیہ ہے، ہم کوئی نصیحت کی بات سنتے ہیں نا تو ہمارے دل اس پر لبیک کہتے ہیں۔ مثلاً اگر ہم اپنی زندگی کو غفلت اور سستی میں گزار رہے ہیں، ہم نے اپنی زندگی میں بہانے بنا کر کاموں کو چھوڑا ہوا ہے، یا اور بھی ہم نے رسوم و رواج کو بغیر دیکھے اپنایا ہوا ہے، اور ہم اس میں یعنی معاشرے کے دباؤ کی وجہ سے پڑے ہوئے ہیں، یا اپنی خواہش نفس کی مجبور ہو کر، یا مختلف چیزیں ہو سکتی ہیں، ٹھیک ہے؟ یعنی کوئی بھی آپ چیز لے لیں جو ہماری اپنی زندگی میں ہے، ٹھیک ہے؟ تو کیا ہوتا ہے کہ جب ہمیں کوئی نصیحت کرتا ہے تو ہمارے دل اس کی طرف لپکتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہاں یہ تو بالکل صحیح کہہ رہی ہیں، یہی تو مجھے مسئلہ ہے اور اسی کی وجہ سے میں اس مصیبت میں پھنسی ہوئی ہوں، تو مجھے اس سے باہر نکل آنا چاہیے، صحیح ہے نا؟ مثلاً دینی معاملوں کو چھوڑیں، دنیاوی معاملے میں بھی کیا ہوتا ہے کہ آپ اپنا وزن بہت بڑھا لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جنگ کھا کے یا بد پرہیزی کر کے یا کھانے پینے سونے جاگنے کے اوقات آپ کے خراب ہوئے ہوئے ہیں، تو کوئی آپ ڈائٹنگ کرنا چاہتے ہیں تو آپ گوگل پہ کوئی چیز سرچ کرتے ہیں، وہ آپ کو ساری چیزیں بتاتی ہے، پازیٹیو چیزیں یہ ہیں، یہ نیگیٹیو ہے آپ کے لیے یہ، تو آپ کہتے ہیں ہاں بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے۔ اب اس کے بعد تو آپ کی ذمہ داری ہے نا کہ آپ ڈائٹنگ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ بالکل اسی طرح جب بھی کوئی آپ کو نصیحت کی کوئی بات کرتا ہے نا تو آپ کے دل کو اپیل کرتی ہے، اس لیے کہ فطری داعیہ موجود ہیں اندر، اللہ نے آپ کو حق اور شر کی تمیز دے کے بھیجا ہے دنیا میں،
اور اگر وہ نہیں بھی ہے یعنی وہ سو گئی معاشرے کے اثر سے تو اللہ نے کتاب اتار دی، نبعث رسولہ، اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں اور کتابوں کو بھیجا کہ وہ جا کے اس فطری دائیے کو جگائیں، ٹھیک ہے، اس کو اپیل کریں، اس کو ہٹ کریں، یعنی کہ جیسے ہوتا نا سوئی سے چرکا لگانا، کہ اس کو جگائیں کہ انسان ہوش میں واپس آ جائے، ٹھیک ہے۔ اس عہد کی یاد دہانی کرانے کے لیے رسول آتے ہیں۔ تو یہ وہ عہد ہے کہ ساری کائنات کا پروردگار تو صرف اللہ تعالیٰ اکیلا ہے، اور دنیا میں بے شمار یعنی کائنات میں مثالیں بکھری پڑی ہیں اللہ کی توحید کو پہچاننے کے لیے۔ وہ اکیلا ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، اسی کا حکم چلتا ہے، تو پھر اسی کی ماننی ہے نا، اسی کی عبادت کرنی ہے۔ یہ ساری اتمام حجت ہے جس کے لیے رسولوں کو بھیجا جاتا رہا، اور آج بھی رسولوں کے بعد یہ ذمہ داری اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بندے کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ہمارا کام کیا ہے کہ ہم اس کو قبول کریں اور اپنی زندگیاں بدلیں انشاءاللہ۔ پھر فرمایا وَإِذَا أَرَدْنَا، اور جب ہم ارادہ کرتے ہیں ان نہلکا کہ ہم ہلاک کر دیں قریۃً کسی بستی کو، امرنا ہم حکم دیتے ہیں، امرنا یہاں پر اکثرنا میں بھی ہے کہ پھر ہم کثرت سے دے دیتے ہیں، مترفیہا اس کے خوشحال لوگوں کو، فَفَسَقُوا تو وہ پھر نافرمانی کرتے ہیں، فیہا اس میں، فحقہ تو ثابت ہو جاتی ہے، علیہا ان پر، اس بستی پر، القول بات یعنی عذاب کی بات، فدمرناہا تدمیرا تو ہم ہلاک کر دیتے ہیں اس کو ہلاک کر دینا۔ جیسے میں نے ابھی بتایا تھا نا کہ مفعول مطلق جب آئے گا نا، مفعول مطلق وہ ہوتا ہے جو اسی جملے میں فعل کے مادے سے مفعول لایا جاتا ہے، وہ بات میں زور پیدا کرنے کے لیے، تو شدت سے ان کی بربادی ہو جاتی ہے جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر عذاب کی بات ثابت ہو جاتی ہے۔ تو اس آیت میں امرنا فیہا سے مراد تکوینی ہے، یعنی جس بستی کے لیے ہلاکت مقدر ہو جاتی ہے۔ وائزا اردنا، اردنا جو ہے را واو دال اس کا روٹ ورڈ ہے کہ جب ہم ارادہ کرتے ہیں کہ ہم ہلاک کریں ایک بستی کو، تو اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم پھر نازل ہو جاتا ہے، مترفیہا اس کے خوشحال لوگوں کو۔ ہوتا یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے پھر ان کو خوب خوشحالیاں دی جاتی ہیں، جیسے بھی میں نے بتایا نا کہ امرنا جو ہے اکثرنا سے بھی ہے، ٹھیک ہے، کہ ان کو کثرت سے دیا جاتا ہے کہ وہ خوشحال لوگوں پر پکڑ نہیں آتی۔ جب انبیاء ان کے اندر بھیجے جاتے ہیں وہ ان کو نصیحت کرتے ہیں، ان کو بلاتے ہیں، لیکن وہ اپنے فطری داعیہ کو ابھرنے نہیں دیتے۔ وہ جو بھی میں نے کہا نا سوئی سے پھر کرتی ہیں چیزیں آپ کو کچھ نصیحتیں، لیکن اگر کوئی انسان اس کو قبول نہیں کرتا اور اس کو ایسے ہی گزرنے دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو خوشحالیوں میں مبتلا کر دیتے ہیں، وہ عیاشیوں میں پڑتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان پر اپنے نعمتیں دراز کر دیتے ہیں۔ امحال یا تدریج ہم پڑھ رہے تھے نا، یہ وہی چیز آ رہی ہے اب، تو وہ عیاشیوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، پکڑ تو آ نہیں رہی ہوتی، وہ کہتے ہیں ہم تو ٹھیک ہیں، ہم سے بڑھ کر کون ہے، تو وہ عیاشیوں اور ظلم و زیادتی میں مبتلا ہوتے ہیں، ان میں بے حیائی، فحاشی، زنا، کمزوروں کے حقوق غصب کرنا، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی، نعمتوں کی ناقدری، اور دنیا میں غیر معمولی انہماک، ایسی امراض ان میں پیدا ہو جاتی ہیں۔ بیسیکلی جو اس کی بنیاد بنتی ہے نا، کیونکہ ابھی ہم اس میں پڑھیں گے کہ یہ جو لوگ ہیں نا یہی عوام کو بھی بھٹکانے کا سبب بنتے ہیں، اور یہ سردار، ایلیٹ کلاس، عیاش لوگ عوام کو بھی بھٹکاتے ہیں۔ لیکن عوام بھی کیوں بھٹکتے ہیں بھلا؟ بنیاد اس کی وہی ہوتی ہے کہ اللہ کو بھول جاتے ہیں اور لوگوں کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر ہمیں ایلیٹ کلاس میں بھی یہی چیز نظر آ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو بھول کر اس کی نعمتوں کی ناقدری، ناقدر شناسی کرنا، تو یہ بیماریاں جب ان میں پیدا ہوتی ہیں اور پھر ان کے زیر سایہ لوگ بھی انہی کے پیچھے چلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اچھا یہ بھی یاد رکھیں کہ ٹرینڈ سیٹرز دنیا میں تھوڑے ہی ہوتے ہیں، فالوورز کی تعداد زیادہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ جو ٹرینڈ سیٹر جن کے دماغ میں کوئی چیز ڈالی شیطان نے اور اس پر چل پڑے، تو جو پیچھے آنے والے ہوتے ہیں وہ انہی کی راہ پر چل رہے ہوتے ہیں، فالوورز، ٹھیک ہے۔ عوام عموماً اپنے حکمرانوں کے دین پر ہوتے ہیں، الا ماشاء اللہ، جس کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے دے، ٹھیک ہے۔ تو مترفیہا اس کے خوشحال لوگ جو ان سے ہوتے ہیں وہ پہلے انکار کرتے ہیں انبیاء کی تعلیم کا۔ ہر فرقے میں آپ دیکھ لیں یہی ہوا، ہر قوم میں یہی ہوا، ٹھیک ہے۔ جو بھی قوم نوح علیہ السلام اور ان کے بعد کی گزری ہیں، ان کے بعد کے پیغمبروں کی بھی، سبھی میں جگہ جگہ آتا ہے نا وقال الملاء، اور سرداروں نے کہا، ٹھیک ہے۔ یہ جو ملا ہیں، ملا کا مطلب ہوتا ہے نا بھر جانا، کہ یعنی روب اور دبدبے سے، اور ان کے اندر ان کی پرسنالٹی کا روب ایسا ہوتا ہے، دنیا میں وہ اتنی ترقی کر چکے ہوتے ہیں کہ دوسروں کو بھی روب سے بھر دیتے ہیں۔ تو سردار اور بڑے بڑے لوگ
اور یہ وہ لوگ ہیں جو عوام کی سوچ کو بھی اپنے زیر اثر رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، عوام غلام ہوتے ہیں ان کے۔ آج کی دنیا میں بھی ہم غلامی، ویسے تو اقوام متحدہ کے چارٹر میں منع ہے، لیکن آپ جانتے ہیں ہم سبھی غلام ہیں، یعنی انسانوں کو خریدنا بیچنا منع ہے، لیکن اوور آل ہم غلام ہیں۔ کس کے غلام ہیں؟ ہم اندیکھی زنجیروں کے غلام ہیں۔ پہلے تو زنجیروں سے جکڑ کر غلام بنائے جاتے تھے نا، اب آپ اس کے غلام ہیں، آپ میڈیا کے غلام ہیں، آپ کریڈٹ کارڈز کے غلام ہیں۔ تو 21 سینچری کی غلامی یہی ہے، کمپنیز بنی ہوئی ہیں، اس میں آپ ایک غلاموں کی طرح کام کرتے ہیں، صبح انٹر ہوتے ہیں، شام کو جا کے نکلتے ہیں، آپ ان کے حکموں سے سر منہ اختلاف نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ خیر یہ ایک لمبی بات ہے، تو لیکن سمجھنے کے لیے کہ ہم کس نہج پر چل رہے ہوتے ہیں، تو وہ پھر کیا ہوتا ہے کہ جب وہ اللہ سے دور ہٹتے ہیں اور ساری عوام بھی ان کے پیچھے پیچھے ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بڑوں کو خط لکھے تھے، اسی طرح پہلے اگر آپ بستی کے بڑے کو ٹارگٹ کر لیتے ہیں نا تو باقی عوام اس کی بات مان لیتے ہیں، صحیح ہے۔ لیکن جب یہ ساری عوام ہی بہک جاتی ہے تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم ان پر فحق علیہ القول، تو ان پر بات سچ ثابت ہو جاتی۔ کیوں؟ ففسقوا، کیونکہ انہوں نے نافرمانی کی، بڑے بڑے جو بھی گناہ تھے وہ ان کے اس میں آ گئے، تو سارا معاشرہ فسق و فجور کی لپیٹ میں آ جاتا ہے اور عذاب الہی کا مستحق بن جاتا ہے اور بالآخر ان کی شامت آ جاتی ہے۔ تو پھر گھن کے ساتھ گیہوں بھی پیس جاتا ہے، یہ بھی یاد رکھیں، ہر طرح کا بندہ پھر اس کی لپیٹ میں ہوتا ہے، چاہے وہ بڑا گناہ گار ہو، چاہے چھوٹا گناہ گار ہو، یا چاہے وہ چپ رہا ہو اور دل سے اس نے اس کو چیزوں کو پسند کیا ہو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سے معاف کرے اور ہم پر رحم فرما دے۔ تو بیسیکلی کیا ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر دنیا میں پڑ جانا، عیاشیوں میں پڑ جانا۔ بنی اسرائیل کی تباہی کے پیچھے بھی لیڈرز ہی تھے نا، ان کے انبیاء نے ان کو سمجھایا لیکن انہوں نے اپنے لیڈرز کی بات مانی، ٹھیک ہے، اور اپنی اخلاقی حالت کو سنوارنے کی بجائے وہ نعرے بازیوں میں، جلسے جلوسوں میں اور ان چیزوں میں پڑ گئے، ٹھیک ہے۔ آج ہمارا بھی کیا حال ہے، اگر ہم کسی کو سنجیدہ دین کی طرف بلاتے ہیں، دین سمجھنے سمجھانے کی محفل کی طرف بلاتے ہیں تو وہ نہیں آتے، لیکن اگر ان کو یعنی بغاوت کی طرف آمادہ کیا جائے تو وہ جلدی مان جاتے ہیں، یعنی املاک تباہ کرنا اور دنگا فساد کرنا، سڑکوں پر نکلنا، اور یعنی یہ جو بھی اس طرح کی ہوتی ہیں تو اس کی طرف لوگ کتنی تیزی سے آتے ہیں۔ تو اپنا دماغ نہیں کیونکہ لوگ استعمال کر رہے ہوتے، ان کے ذہن غلام ہوتے ہیں۔ تو قرآن آپ کو ذہنی غلامی سے بھی نکالتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہی تو اصل میں چیز ہے کہ انسان اپنے دماغ سے سوچے کہ میں کیا کر رہا ہوں، میں کدھر جا رہا ہوں، میں نے اللہ سے کیا وعدہ کیا تھا۔ ہم میں سے ہر ایک کو اپنی قدر پہچاننے کی ضرورت ہے۔ ایک تو ہوتا ہے نا اللہ تعالیٰ کی عظمت اور قدر پہچاننا، ایک ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو ویلیو کرو کہ تمہیں رب نے کس لیے پیدا کیا تھا۔ اس لیے پیدا کیا تھا کہ تم اللہ کی غلامی سے نکل کر لوگوں کی غلامی میں پڑ جاؤ، ان کی مانو، اپنے زندگی کو فسق و فجور سے بھر لو، تو پھر اللہ کی طرف سے تو یہ بات سچ ثابت ہونی ہی تھی، اور پھر عذاب کا وعدہ پکا ہو جاتا ہے ان پر۔ پھر اس کے بعد فرمایا وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ، اور کتنی ہی ہلاک کر دی ہم نے بستیوں میں سے، من بعد نوح علیہ السلام کے بعد، وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا، اور ہے کافی تیرا رب گناہوں کے ساتھ اپنے بندوں کے خوب خبر رکھنے والا، خوب دیکھتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر سیدنا نوح علیہ السلام تک سب لوگ توحید پرستی پر قائم اور شرک سے ناآشنا تھے، اور صحیح احادیث سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے کہ شرک کا آغاز دراصل قوم نوح سے ہوا، جب ان میں 5 بزرگ مر گئے تو شیطان نے انہیں پٹی پڑھائی کہ ان کے مجسمے تیار کر لیں، اس طرح بنی نوع انسان میں بت پرستی کا آغاز ہوا۔ اور شرک ہی وہ برائی ہے جس کے آگے دوسری برائیاں جنم لیتی ہیں، جیسے ابھی بتایا نا کہ معاشرے کے ایلیٹ جو لوگ ہیں وہ دراصل اللہ کو بھول کر دنیا میں پڑ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور جب معاشرہ ان برائیوں کی لپیٹ میں آیا تو عذاب کا مستحق بن گیا۔ تو اس طرح کے جو عذاب آئے ان میں سب سے پہلا عذاب نوح علیہ السلام کی قوم پر آیا جو طوفان نوح تھا۔ اس کے بعد دوسری بھی بستیاں تھیں، قرون جو ہے قرن سے ہے، قرن کا مطلب ہوتا ہے ایک زمانے کے لوگ، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد مختلف زمانوں میں جو لوگ آتے گئے، اللہ تعالیٰ ان میں سے کتنوں کو ہی ہلاک کیا جب انہوں نے پیغمبروں کا انکار کیا۔ تو ان کا ذکر پہلے بھی بے شمار دفعہ گزر چکا ہے، لیکن پڑھنے کی بات یہ ہے، سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی پر ظلم نہیں کیا، انسان اپنے حق میں خود ہی ظالم ہو جاتا ہے۔ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے گناہوں کی خوب خبر رکھنے والا ہے، ان کے گناہوں سے خوب باخبر ہے۔ تو ہمیں اس بات پہ لرز جانا چاہیے، یہ چیز ہمیں ہمارے اندر تقویٰ کا سبق
لائے کہ ہمارے گناہوں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ خوب خبر رکھنے والے ہیں اور دیکھنے والے ہیں، لیکن ہمارا حال کیا ہے کہ ہم بندوں کے گناہوں پر خبیر و بصیر ہو رہے ہوتے ہیں، اعوذ باللہ من ذالک۔ ان کی ہمیں گناہوں کی پڑی بھی ہوتی ہے، ہم خود کیا کر رہے ہیں یہ ہمیں سمجھ نہیں آتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ کافی ہے بندے کے گناہوں کو دیکھنے کے لیے۔ اگر آپ کے ساتھ بھی کوئی بندہ کوئی اس طرح ظلم کر رہا ہے اور وہ لپیٹ میں نہیں آ رہا اللہ کی، تو اللہ تعالیٰ خوب خبر رکھتے ہیں، اس بات کا ہمیں یقین ہونا چاہیے۔ اور یہی چیز ہمیں اپنی زندگی میں بھی ہمیں یقین ہونا چاہیے کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں، جو گناہ ہم کر رہے ہیں، وہ لوگوں سے تو چھپ سکتے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ تو اس کے لیے کافی ہیں، اور اس کی اسی طرح ہی سزا ملے گی، اللہ یہ کہ انسان رجوع کر لے اور بچ جائے اس سے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری رہنمائی فرما دے۔ پھر فرمایا وان کانا یرید العاجلہ تھا، جو کوئی ہے چاہتا جلد ملنے والی کو، اجلنا لہو ہم جلدی دیتے ہیں اس کو، فیہا اس میں ما نشاء جو ہم چاہتے ہیں، لمن نرید واسطے اس کے جسے ہم چاہتے ہیں، ثم جعلنا پھر ہم کر دیتے ہیں اس کے لیے، لہو اس کے لیے جہنم جہنم، یصلاھا وہ تاپے گا اس کو، مذمومم مذمت شدہ، مدحورا رحمت سے دور کیا ہوا، ٹھیک ہے؟ اب یہاں پر دو کلیے بتا دیے گئے ہیں اس آیت میں اور اس سے اگلی آیت میں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو کوئی دنیا کی زندگی چاہتا ہے، یہ عاجلہ جو ہے نا عجلت میں ملنے والی، جلد ملنے والی، ٹھیک ہے؟ اجلنا لہو فیہا ما نشاء، تو ہم اسے دنیا میں ہی دے دیتے ہیں، اس کی آخرت پہ تو نظر ہی نہیں ہے، نہ اسے آخرت کا ثواب کو آنا دنیا حاصل کر کے، تو پھر آخرت کا کیا انتظار؟ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں وہ اس کو عطا کر دیتے ہیں۔ اجلنا لہو فیہا، اسی دنیا میں اس کو مل جاتا ہے، مال چاہیے مال مل جاتا ہے، اور جس مفاد کے لیے اس نے کام کیا ہوتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ لیکن چونکہ وہ اس کا اجر و ثواب اللہ کے ہاں چاہ ہی نہیں رہا، آخرت کے لیے نہیں چاہ رہا، لمن نریدو جس کے لیے ہم چاہتے ہیں، ثم جعلنا لہو جہنم، تو آخرت میں تو پھر اس کے لیے کچھ نہیں ہے، جس پر اس نے توقع ہی نہیں رکھی، جس ثواب کو پانے کے لیے اس نے کوشش ہی نہیں کی، تو پھر وہاں پر تو وہ جہنم ہی تاپے گا۔ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ پر وہ ایمان نہیں لایا اور اس کے ساتھ ساتھ اس نے آخرت پر یقین ہی نہیں رکھا، تو آخرت میں اس کا کوئی صلہ بھی نہیں ہے، اور ہم اس کو جہنم ہی دیں گے۔ یصلاھا مذموما مدحورا، تو وہ اس کو تاپے گا، مذمت شدہ، مدحورا رحمت سے دور کیا ہوا۔